اسی عنوان سے تین آیتیں جن کا اگر میں ترجمہ کروں تو آپ یقیناً متوجہ ہو جائیں گے۔ پیغمبر گرامی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارا یہ نبی، ہمارا یہ حبیب، ہمارا یہ محبوب خدا کہہ رہا ہے کہ ہماری نسبت کوئی غلط بات منسوب کرتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے حبیب کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ دائنا ہاتھ، دایاں ہاتھ قدرت سے کنایا ہے، یعنی ہم اپنے حبیب کی قدرت کو سلب کر لیتے، ہم اپنے حبیب سے قدرت واپس لے لیتے۔ ترجمے سے کم از کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ سلب کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے قدرت عطا کی ہوئی ہو۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے حبیب کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، بات یہاں تک نہیں، اگر کوئی غلط بات ہماری نسبت یہ منسوب کرتے تو ہم اپنے حبیب کی شارگ حیات کاٹ لیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں روک سکو۔ دوستان گرامی قدر متوجہ ہو جائیے گا، ہم اپنے حبیب کی شارگ حیات کاٹ دیتے، اپنے حبیب کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اور تم روک بھی نہ سکتے۔ جی چاہتا ہے دست بستہ عرض کروں پالنے والے، لیکن روک لوں، اس مقام پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں بسم اللہ کہ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ آیت بلغ میں، آیت تبلیغ میں پیغمبر اعظم کو بڑا سخت آرڈر تھا، یا ایھا رسول بلغ، اور واقعہ سخت تھا، اور بالخصوص ان لفظوں سے ہٹ کر آیت کا جو بعد والا مفہوم ہے وہ سختی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ فما بلغت رسالہ، یقیناً وہ سخت ہے، لیکن کبھی اس انداز سے بھی سوچئے گا کہ پیغمبر گرامی کے متعلق جتنی سخت بات اس آیت میں کی گئی ہے پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے حبیب کی شارگ حیات کاٹ لیتے، ان کی قدرت کو سلب کر لیتے۔ اور پالنے والے یہ کیسا حکم ہے؟ یہ پیغمبر انبیاء کا بھی سردار ہے، فرشتوں کا بھی سردار ہے، کیا اس سے کوئی غلطی کا امکان تھا؟ کیا آپ کی طرف کوئی غلط نسبت دینے کا امکان تھا؟ فرشتوں کے متعلق تو یہ ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، کہ یہ فرشتے خدا کے حکم کے سبقت نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ جب فرشتوں کے متعلق یہ ہے تو کیا پیغمبر گرامی کوئی غلط نسبت ذات الہ کی طرف دے رہے تھے؟ جو اتنا سخت آرڈر آیا، اتنا سخت حکم آیا کہ ہم آپ کی شارگ حیات کاٹ لیں گے، ہم آپ کا دائنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ دوستان گرامی قدر پیغمبر سے یہ نسبت ممکن نہ تھی، اور پیغمبر سے یہ امکان نہیں ہے کہ خدا کی نسبت کوئی غلط اور جھوٹی بات منسوب کریں، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی احکام الہیہ کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ احکام الہیہ کی عظمت کیا ہے، احکام الہیہ کا قانون کیا ہے۔ احکام الہیہ کے متعلق میں ذات خدا
کتنی حساسیت رکھتا ہوں اس آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے۔ جی چاہتا ہے اس مقام پہ پھر روک لوں۔ پالنے والے تو نے اپنے حبیب کو تو اتنا سخت آرڈر دیا، لیکن میں اپنی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پہ موجود، میرے ممبر پہ آنے والا شخص دن میں کئی مرتبہ خدا کی نسبت جھوٹا قول بھی منسوب کرتا ہے، صادق آل محمد کا جھوٹا قول بھی بیان کرتا ہے، اور نسبت دے کے رسول کی حدیث بھی بیان کرتا ہے۔ تو نے نہ تو کبھی کسی ممبر پہ آنے والے کی شارگ حیات کو کاٹا، نہ اس کی قدرت کو روکا، نہ اس کو دھمکی دی، لیکن اپنے حبیب کو یہ دھمکی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب قدرت ملے گا اس لیے کہ اپنے نبی کو عصمت عطا کی ہے میں نے، نبوت عطا کی ہے میں نے، رسالت عطا کی ہے میں نے، حکمت عطا کی ہے میں نے، قرآن عطا کیا ہے میں نے، اس لیے نبی کے ہر قول اور فعل کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ ممبر پہ آنے والوں کو علامہ میں نے نہیں بنایا، فہامہ میں نے نہیں بنایا، مورخ تاریخ کربلا میں نے نہیں بنایا، محقق دورہ میں نے نہیں بنایا، انہیں علامہ و فہامہ تم نے بنایا ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے جب یہ کچھ کہتے ہیں تو روکنا بھی تم نے ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، مرحبا مرحبا۔ اس لیے کہ جنہیں تم یہ مورخ تاریخ کربلا کا نام دے رہے ہو، جنہیں تم محقق دوران کہہ رہے ہو، اب جب وہ اس قسم کی جھوٹی نسبت دیتے ہیں تو جیسے میں نے اپنی سنت کی ذمہ داری لی ہے، تم اپنے بنانے والوں کی ذمہ داری لو۔